ہم لوگ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، ٹیکن گرانٹڈ ہے، جس کا دل کرتا ہے ادھر ٹرائی کر دیتا ہے۔ چودھری ہاسپٹل جو سب سے پہلے پائنیئرز میں تھے، وہ بند کر کے اسے سیل کر دیا۔ جج کوئی صحافی کوئی گورنمنٹ کا امپلائی ہم بالکل چیک نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا والوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ ہی آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری آواز ہائر اتھارٹیز تک، اہل اقتدار تک، مزاج اتھارٹیز تک پہنچائی۔ آج بھی اسی طرح آپ لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں، بہت مہربانی، شکریہ۔ یہ ایک بڑا برننگ ایشو ہے جس سلسلے میں آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج گوجرانوالہ ڈویژن اور گجرات ڈویژن کے سارے پرائیویٹ ہاسپٹلس اور کلینکس میں ہڑتال ہے، سارے بند ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقریباً 85% ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے، 15% یا 20% گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور اسی طرح سارے ڈاکٹرز بڑا لا ابائڈنگ کمیونٹی ہے، ہم بالکل ٹیکس پیئر ہیں، سارے ریگولر ٹیکس پیئر ہیں۔ لیکن اصل بات جو ہے آج کل خاص طور پہ ایف بی آر والوں کا انتہائی حد تک امیز رویہ ڈاکٹرز کے ساتھ ہے، ہراسمنٹ بلاتے ہیں اور آ کے عملے کو باقاعدہ ہراساں کرتے ہیں، مس بیہیو کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو وہ لوگ اس طرح ڈیل کرتے ہیں جیسے ہم لوگ دہشت گرد ہیں، ہم کوئی چور چکے ہیں۔ اور یہ ایک ڈاکٹر ایسی کمیونٹی ہے، وہ تو ان کے بارے میں ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ شریف ہمبل ہوتے ہیں، لوگوں کو سروسز دیتے ہیں، بڑے بڑے سینئر ڈاکٹر کے ساتھ آ کے ادھر ان کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ اور ہمیشہ ہی ہم اداروں کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، چلتے بھی ہیں، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا ریگولر ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں، لیکن آج کل تو انہوں نے انتہا کر دی ہوئی ہے۔ ادھر آ کے پہلے بلکہ عملے کے جو بچے ہیں ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ریسیپشن پہ، انہیں بھی اور یہ بھی نہیں خیال کرتے، ادھر پیشنٹ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ اتنی کہہ لے کہ سچویشن بنا دیتے ہیں کہ وہ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ کون سا 2 نمبری کام ہو رہا ہے۔ اور اگر فرض کریں انہوں نے کوئی بھی چیز کرنی تھی، ہمارا بڑا اسٹرانگ اس سلسلے میں فیلنگ ہے، اگر کسی بھی ہاسپٹل کے بارے میں یا کسی بھی ڈاکٹر کے بارے میں تھا تو پہلے نوٹس سرو کریں۔ اگر وہ آگے سے آپ کو آپ کی تسلی کا جواب نہیں دیتا 2-4 دفعہ، پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ جا کے کوئی اس طرح کا ایکشن کرے۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور اگر یہ اسی طرح کا ان کا رویہ اور وتیرہ رہا تو یہ یقیناً پوری اسٹرائک ابھی یہ 2 ڈویژن میں ہوئی ہے، اب پورے پنجاب میں ہوگی۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ جو معاملہ کر رہے ہیں اس میں ڈسکریپنسی بہت زیادہ ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک تو ہم لوگ جو اسینشیل سروسز دیتے ہیں اس میں فرق ہے، ایک عام سروسز ہے، ایک اسینشیل سروسز ہے جس کا زندگی کے ساتھ تعلق ہے اور یہ سارا کچھ۔ دوسری سائڈ پہ یہی چیزیں ہمارے جو وکلا حضرات یا باقی کرتے ہیں ان کا نام ہی نہیں رکھا گیا اس سلسلے میں، نہ انہیں کوئی پوچھا ہے، نہ ایف بی آر والا ادھر کوئی جاتا ہے، نہ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں، وہ بھی کوئی ادھر کو منہ نہیں کرتا۔ ہم لوگ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، ٹیکن گرانٹڈ ہے، جس کا دل کرتا ہے ادھر ٹرائی کر دیتا ہے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم یہ فیل کر رہے ہیں تو ہماری تو کہیں سنوائی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، نہ ہم کہیں جا کے اپنا رونا رو سکتے ہیں، نہ باقی کہیں ہمیں اسٹرانگ فیلنگ ہے کہ ادھر سے عدالتوں سے بھی جو اوپر سے اشارے ہوتے ہیں اس کے مطابق ادھر ڈیسیجن ہوتے ہیں۔ ریئلی جو یہ بات میڈیا میں چلتی ہے کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جو بھی بچہ جس کو بھی موقع ملتا ہے، جیسے ہی وہ گریجویشن کرتا ہے، اگلے دن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ادھر سے نکل جاؤں۔ میری اپنی مثال دیکھ رہی ہے، حالانکہ میرا اپنا ہاسپٹل ہے، اس کے باوجود میرے 4 بچے ہیں، 4 کے 4 باہر ہیں، ایک میرا بیٹا ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے پاس آئے ادھر آ کے رہے۔ آخر کیا حالات ہیں، کن حالات کی وجہ سے وہ سارے جا رہے ہیں۔
اسی طرح باقی بھی ڈاکٹرز کے ساروں کا برین ڈرین ہو رہا ہے, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. جب تو اگر یہی سچویشن اس طرح کی رہی, بجائے سے کہ یہ آگے ادھر چھاپے مارے ہیں, ادھر مانیٹرنگ کے لیے 10 15 بندے ہاسپٹل میں بٹھا دیں, تو ہم لوگ خود ہی تالے لگا دیں گے. انہیں کیا ضرورت ہے ادھر آنے کی؟ الٹیمیٹلی اسٹیج پہ بات پہنچ جائے گی, لوگوں نے سوچنا شروع کیا ہوگا. چودھری ہاسپٹل جو سب سے پہلے پائنیئرز میں تھے, وہ بند کر کے اسے سیل کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں, آصف چودھری, اسی طرح اسد چودھری اسپیشلسٹ, ان کا اپنا پورے سیٹ اپ ہے سارا کچھ, لیکن وہ اس نتیجے میں پہنچ گئے ہیں کہ اس کو سیل کر رہے ہیں. اور سملرلی میں اب کچھ ڈاکٹرز کا نام نہیں لینا چاہتا, ان میں ایک دو گائنیکالوجسٹ بھی ہیں, وہ بھی آپ اسی لائن پہ سوچ رہے ہیں کہ اس معاملات کو وائنڈ اپ کیا جائے. ایون میں خود بھی, ٹھیک ہے نا, ہم سوچ رہے ہیں کہ اسے بند کر کے کہیں بیٹھ جائیں گے, تھوڑا بہت چلتا ہی رہے گا. تو سچویشن یہ انہوں نے کر دی ہے. دیکھیں دوسری جو اسپیکٹ ہے, لیکن کوئی بھی ہے جو اچھا ہاسپٹل ہے, وہاں پہ کتنے لوگوں کو جاب ملتا ہے. پھر جیسے پہلے بات ہوئی ہے 85% ہیلتھ سروسز پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی فیسلٹی نہیں. ہمیں بجلی کا یونٹ بھی میرا 70-80 روپے سے بھی اوپر ملتا ہے. ہر اسی طرح کو 15-20 ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ آ کے ہمیں تنگ کرتے ہیں, کبھی کوئی آ گیا, کبھی کوئی آ گیا. اور ایک جو ہیلتھ کیئر کمیشن کا معاملہ تھا, اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز تھی نا, وہ تھی کہ کوئیکری کے اگینسٹ لیجسلیشن ہوگی اور ان پہ ایکشن ہوں گے. ابھی تک اس سلسلے میں زیرو کام ہوا ہے, اور سب سے ہماری ٹاپ پہ جو تھی نا یہی ڈیمانڈ تھی. اور دوسرا ہمارا تھا کہ ڈاکٹرز کو بھی کوئی پروٹیکشن ہونی چاہیے. اگر ہم ٹیکس دیتے ہیں, اور ادھر کوئی ایک انہوں نے سیکورٹی بل کے نام سے ڈاکٹرز کی پروٹیکشن کے لیے بل منظور ہونا تھا, جو کہ صوبائی اسمبلی نے منظور کرنا تھا, وہ ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. کسی لیول پہ اس پہ کام ہی نہیں ہوا, اور ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی چاہتے 15-16 سال ہو گئے. آپ سے مخاطب ہوں, ہم بالکل ٹیکس کے خلاف نہیں ہیں. ہم آج ادھر سے ڈاکٹرز اکٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے خلاف, FBR کے خلاف بھرپور احتجاج کرنے کے لیے. ہم ڈاکٹر ہیں, ہم کوئی ڈاکو نہیں ہیں جس طرح سے نام یاد کیا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, فلاں ہیں, دم ہیں. اگر ہم یہ سارا کچھ ہے تو خبردار آج سے کوئی جج کی بیوی, خود جج, لیڈی جج, کوئی صحافی, کوئی گورنمنٹ کا امپلائی ہمارے اسپتالوں میں گھسے کہ ہمیں چیک کریں. ہم دن کو بھی ان کو چیک کرتے ہیں, رات کو بھی ان کو فری چیک کرتے ہیں. اگر وہ اتنے گورنمنٹ کے امپلائی ہیں, اتنے خالص ہیں, اتنے وہ کمیٹیڈ ہیں, تو وہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں انٹائٹلڈ ہے, تو کیوں نہیں جاتے؟ ان کو ادھر فری ڈاکٹر ملتے ہیں, فری کمرے ملتے ہیں, فری آکسیجن ملتے ہیں, کیوں نہیں جاتے وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کا؟ ہمارا روپ کیوں کرتے ہیں یہ؟ ہم بالکل احتجاج کرتے ہیں, ہم بالکل چیک نہیں کریں گے. پورے ڈاکٹرز ہاتھ اٹھا کے یہ حلف اٹھائیں گے, ہم کسی گورنمنٹ ملازم کو, بے وقت کمشنر ہو, کمشنر کی بیوی ہو, کمشنر کی بیٹی ہو, کوئی صحافی ہو, کوئی کچھ ہو, ہم ڈرنے والے ہیں؟ کیا سمجھ رکھا آپ لوگوں نے ڈاکٹروں کو؟ ہم آپ لوگوں کے غلام ہیں. ملازم بھی کوئی ملازم ہوتا ہے, آپ لوگوں نے تو غلاموں کا ہتھکڑیوں میں پہنا کے لاکھڑا کر دیا ہوا ہے. خبردار کوئی ڈاکٹر کسی کمشنر جب چیک کریں, ہم ان کے پٹھو نہیں ہیں, نہ ہم گورنمنٹ کے پٹھو ہیں. ہم ہر جگہ ڈاکٹر ہیں, چاہے لندن ہو, امریکہ ہو, پاکستان ہو, فتو منڈ ہو, کچھ بھی ہو, ہم ڈاکٹر ہیں. ہماری ایک کمیونٹی ہے. ہم بالکل نہ کسی جج کو چیک کریں گے, نہ کیوں نہ کر دیا ہمارے اسپتالوں کا. اور 10 پروٹوکال پہلے ان کا وہ PA آئے گا, پھر ان کا رجسٹرار آ جائے گا, پھر ان کا منشی آ جائے گا, جی جج صاحبہ نے تشریف لانا, جج صاحبہ کی بیگم نے تشریف لانا ہے. ہم غلام ہیں ان کے, ہم غلاموں کی طرح, ان کا ملکہ نسبت کی طرح ہم ان کے غلام بن کے تو ان کا ہم استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. جی ڈاکٹر پھر 40 مریض اگر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نہ بیگم صاحبہ پہلے آ جائیں. یہ کیا کا انصاف ہے؟ پھر جی مریم نواز شریف, شباز شراف جی ہیلتھ فیسلٹیز کر رہی ہیں, ٹیچنگ اسپتال میں فری ہے. لاسٹ ایئر میرے ڈرائیور کی ایک بھابھی کا یہ انسیڈنس ہوا, اس کو کوئی یہ ہو گیا فریکچر کے بعد اس کی ایمپوٹیشن ہوئی. ادھر کا DHQ جو تھا وہ ادھر ٹیچنگ اسپتال میں شفٹ ہوا تھا, وہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی. پھر بھاگم دوڑ جو انہوں نے نقوی صاحب نے جی کر گئے افتتاح ٹائلوں لگانے کے لیے, پیسہ کھانے کے لیے. ہمیں سچ بولنے میں کیا قباحت ہے؟ ہم گونگے ہیں؟ ہم یہ احتجاج نہیں کریں گے, جی بینر لگائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ہم بولیں گے, اپنے حق کے لیے بولیں گے, ہم سچ کے لیے بولیں گے. اتنی زبانیں ہمارے اتنے غلام ہو چکے ہیں, ہماری زبانیں گونگ ہو گئی ہوئی ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے. ہم کمشنر کے آگے بھی بولیں گے, FBR کے آگے بھی جا کے بولیں گے, ہم ہر جگہ بولیں گے, ہم اپنے حق کے لیے بولیں گے, ہم سچ کے لیے بولیں گے. انہوں نے اس کو وینٹیلیٹر سے ایسے بغیر وینٹیلیٹر کے وہ ٹرمینل
स्टेज पे थी, उस पर यहाँ जब शिफ्ट हो रहा है दिखाने के लिए DHQ में, उसको टीचिंग अस्पताल से DHQ सर्जिकल यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया। बड़े लोगों की सिफारिशें की, बड़े लोगों को क्या, आप लोगों की सिफारिश है तो क्या हमारी सिफारिशें नहीं है? हम डॉक्टर्स के साथ सिफारिशें नहीं है। बड़ी रिक्वेस्ट की इसको उधर रखे, ये बेचारी आखिरी स्टेज पे है ना, उसको बगैर ऑक्सीजन के, बगैर एम्बुलेंस के जान गाड़ी में उधर बेचारा शिफ्ट कराया गया उसको इधर सिविल अस्पताल में। अगले दिन वो उसके बच्चे छोटे अब एक्सपायर हो गए। अब इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, मरियम नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, कौन है इसके जिम्मेदार? बस डॉक्टर ही आप लोगों को आगे हैं। ब्यूटी पार्लर में क्यों नहीं जाते? किप्स अकेडमी में क्यों नहीं जाते? पंजाब कॉलेजेस में आप लोग क्यों नहीं जाते? बाकी सिर्फ आपको फैक्ट्रियों में आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या उधर सारा कुछ सच हो रहा है? कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट तो खुद डूबी हुई IM के कर्जे ले रहे थे हमसे। ये तो पता है, जो कराची में बता हो रही होती है, बिल्कुल पता है कि डॉक्टरों के आगे आके आप जो बिल्कुल जो है वो आप कर रहे और उनको स्नब करें, ऐसी बिल्कुल बदमाशी नहीं चलेगी। ये बदमाश है, गवर्नमेंट भी बदमाश है। हर बंदा जो आके बदमाशी करेगा हम आगे इसी तरह बोलेंगे। हम इतने गूंगे नहीं है और हमारे में करेज है, हिम्मत है, सच बोलने की हिम्मत है। झूठ जो होता है ना वो दबाया जा सकता है, सच को नहीं आप दबा जा सकते। हम सारे काम करेंगे। डॉक्टरों को आप इतना जो है ना वो ना समझे। जिसको ये मसला है, हमारे अपने वकील है, हमारे लॉयर है इनकम टैक्स के, आप हमारे इनकम टैक्स वाले के पास जाएं, देखें हम सब डॉक्टर्स कितना पे कर रहे हैं। मैं रफीक अनवर अस्पताल में 10 साल रही हूँ, ठीक है, 2093 से लेकर 2000 तक, 1993 से 2000 तक। आप जाकर उधर देख रहे, सबसे ज्यादा गुजरावाले में मैं पे गायनेकोलॉजिस्ट थी जो मैं टैक्स देती थी। अभी आप उधर से जाके निसार जी जो है ना, मेरा चौधरी निसार मेरा इनकम टैक्स के वकील है, आप जाएं उधर जाके कंफर्म करें, फिर ना FBR वाले ना तंजरा साढ़े को भेजो, ठीक है। यही अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे, वो बदमाश हम बदमाशी पे उतरेंगे हम। बंद करिए फजी गुंडागर्दी, मुर्दाबाद। FBR गुंडा करता है। हाँ, मरियम माज को मेरी आवाज पहुंचाई, क्या कर लेंगे? वो दे देंगे, इसके बाद क्या कर लेंगे? सबकी माँ कहते हैं आ गई है, तो आप सबकी माँ के लिए हमारी ऐसी माँ से होगा। आप लोगों की माँ होगी, हमारी कोई माँ नहीं है। हमारी माँ ने हमें सिखाया कि कैसे काम करना है, कैसे सच बोलना है, कैसे हक बोलना है। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, हमें पता है कि हक कैसे बोलना है। ये फजी माँ को अल्लाह अपना